السلام علیکم۔ جولائی 6045 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی تک بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج و بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر تھوڑا سا کرتی ہوں نا۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس سے گورنر مدینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ اس کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلایا۔ بیڑا غرق ہو ان کا، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کا سر مبارک کی بہت توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے بعد بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر پراجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرا پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین و انصار بھی، 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3,323، 3,319، 3,339 سے لے کر 3,333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کر دیا۔
اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ لڑیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلا بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح ہے، ایسے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں تیسری روایت ہے کہ وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مار گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے ظلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔ دیکھو آج کتنا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی یہ یزید مردود کو لوگ برا کہتے ہیں، اس کو برے الفاظ میں یاد کرتے کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو اسی لیے خدا نے اس کی موت اتنی بری لکھی تھی، اور وہاں بھی کم بخت مارا جل ہی رہا ہوگا۔ ظاہر ہے جو یہ سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیکھو نواسے کو اس بے دردی سے مارنے پہ اس کو کوئی معاف کیا ہوگا۔ تو بس اللہ ایسے ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ سب سے پہلے تو یہ ہدایت دے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں، ملک کا خیال کریں جو اتنی قربانیوں کے بعد بننا ہے، جس کے لیے کتنی مسلمانوں نے قربانی دی ہے، کتنی ہم عورتوں نے قربانی دی ہے۔ مطلب جو ہمارے پاکستان بننے سے پہلے کی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں اور اکیلے لوگ بھی یہاں آئے ہیں پاکستان کی خاطر۔ لیکن آج اس پاکستان کا کیا حال ہے؟ نہ نوکریاں ہیں، غریب مر رہے ہیں بھوک سے، کھانے سے۔ ہم نے یہ ملک اس لیے تو نہیں بنایا تھا، قائد اعظم نے اس لیے تو یہ سب نہیں کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد
اتنی کرپشن، اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر، انجینئر جو اتنے لائق دماغ ہیں وہ سارے باہر جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ کیوں جا رہے ہیں؟ آخر اس ملک میں اتنی کمیاں ہیں تو لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ سفارشیں نہ ہوں، رشوت دینے کے پیسے نہ ہوں تو ہم لوگوں کے بچوں کو تو کوئی نوکری نہیں دیتا۔ تو خدا را آپ بھی سنبھل جائیں اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کچھ نہ بچے۔ اور دوسرے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے انگریز لوگ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کیا پھر بھی لوگ مجبوراً باہر جا رہے ہیں، مجبوری سے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے۔ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہاں عزت ہے دولت مند کی، بڑے عہدے والے کی۔ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا۔ کبھی ہمارا گھر کہیں بھی کام پھنس جائے کوئی نہیں کرتا۔ نوکری کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، کوئی ایک نوکری نہیں اور بھی بہت سے وہ ہے۔ مہنگائی کو دیکھیں تو اس میں کون ہماری مدد کرتا ہے؟ شکر الحمدللہ، دیکھو ہم تو پھر بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، گزارا ہو رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں سوچیں جو غریب ہیں، جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور ان بیچاروں کے پاس سوائے خودکشی کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب لوگ خود ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ایسی قوم پر عذاب ڈالتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بروں کے ساتھ تو اچھے بھی پیس جاتے ہیں، کیونکہ عذاب جب آتا ہے تو پھر اس میں سب اس طرح ہو جاتے ہیں، مطلب سب پستے ہیں، سب پہ عذاب آتا ہے۔ تو خدا را آپ بھی سنبھل جائیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس کا خیال کریں، رشوت کو ختم کریں، سفارش کو ختم کریں۔ ہمارا ملک تو ایک جنت ہے، اس کی قدر کریں۔ کل کو ہم نہیں ہوں گے، یہ نوجوان نسل نے سنبھالنا ہے۔ نوجوان نسل سنبھال جائے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، کسی غریب کی مدد کریں، اس کو کوئی نوکری دیں، کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جہان بھی اچھا ہو، صرف یہ دنیا تو نہیں ہے، وہ جہان اچھا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔